بزرگان دین پر کتنی تہمتیں کہی گئی. محی الدین ابن العربی شیخ الاولیاء کان یعتقد بان فرعون ما کان کافرا بل اسلم وکان صاحب کرامہ، اور پوری لمبی چوڑی کتاب اس موضوع پہ آئی ہے. الیوم ننجیک ببدنک ھذہ کرامۃ لک وکان شہیدا عظیما. ابن العربی کا اگر یہ نظریہ ہوتا تو اس کو شیخ الاولیاء کہتے، اور چونکہ حافظ ابن تیمیہ پر یہ اسرار واضح نہیں ہوئے تو وہ دجال کبیر اللعین لکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. استغفر اللہ. ہندوستان کا وہ کون سا ولی ہے سید علی حجویری سے لے کر نظام الدین تک جن کے پیچھے تومار لگے ہوئے نہیں ہیں؟ کسی کو قوالی سے بدنام کیا، کسی کو مختلف ساز اور نغموں سے بدنام کیا، کسی کو یہ راحت القلوب آئی ہے، راحت القلوب خواجہ فرید گنج شکر کی نظام الدین اولیاء نے خود لکھی ہے. ایک طرف تو یہ لکھا ہوا ہے کہ خواجہ صاحب نے ایک دفعہ اپنے خانقاہ میں مریدوں سے پوچھا رات کو تراویح ہونے والی ہے، شاید یکم رمضان ہو جائے، میرے ساتھ کوئی نماز تراویح پڑھے گا؟ سب نے کہا جی حضرت. مرید تو حضرت بہت کرتے ہیں. جی حضرت ہم سب تیار ہیں حضرت. ہم بہت اچھا. کون کون ہے؟ ہم سب ہیں جی. ہم بہت اچھا. عشاء کی نماز پڑھ کر اعلان ہو گیا کہ بھئی تراویح ہے. حضرت مصلی پہ کھڑے ہو گئے. پہلی رکعت میں مکمل قرآن اور دوسرے قرآن کے 28 پارے پڑھ لیے. پہلی رکعت ایک قرآن اور 28 پارے. مریدان ٹھیزر آج عشاء تھا لگا ہوتا خوراک سے بڑھ رہا تھا، اور بقیہ 19 رکعت کو 2 پاروں پہ تقسیم کیا. اگلی رات کو لکھا ہے کوئی نہیں ہے. اب بات کہ یہ ہر رات کو 2 ختم کرے گا، یہ کون کھڑا ہوگا؟ حضرت نے اس لیے تو پوچھا تھا کہ رات کو شاید تراویح ہو جائے، میرے ساتھ کوئی تراویح کی نماز پڑھے گا؟ جی حضرت. جی حضرت. کام بہت اچھا. اب یہ دیکھو درست واقعہ ہے ولایت کی شان کے لائق. آگے سن لو. آگے ایک جگہ پر ہے کہ کوئی آیا اور اس کے ساتھ وہ بجانے والا تھا. اس نے ایسا شوق سے بجایا کہ حضرت جو تراویح کے بعد ناچنا شروع کیا، سحری کا وقت بھی گزر گیا اور ناچتے چلے گئے. 89 سال عمر ہے حضرت کی، اور کبار اولیاء اللہ و اکابر امت میں سے ہیں، اور ان کے تفسیر قرآن میں جو نقطے دیکھیں گے راضی کو بھول جائیں گے. یہ تہمت قوالوں کی یہ اپنی طرف سے ڈالنے کے لیے تاکہ ان کے گانے بجانے لوگ شوق سے سنیں. ارے بزرگان دین نے بھی اس سے دل زندہ کیا ہے. دل زندہ کرنے کے لیے قرآن آئے ہیں یا ٹنگ ٹکور ساز آیا ہوا ہے؟ پھر تو گلنار بیگم میر خانم کا دل سب سے زیادہ زندہ ہوتا. کلمات و طیبات مرزا مظہر جان جانان کی شائع ہے، بے حساب تحریف ہے. خواجہ نظام الدین کی فوائد الفوائد جس کا میں ذکر کرتا ہوں، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ جب خواجہ صاحب کو پتہ چل جاتا کہ یہ عالم قوالی نہیں سنتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، پڑھی ہوئی نماز دوبارہ پڑھ لیتے تھے. یہ خواجہ کی کون سی شریعت تھی؟ یہ سب تہمت قوالوں کی چل رہی. کون بچ چکا ہے؟ پیرانی پیر شیخ عبد القادر گیلان سے نکلا ہے، بغداد میں جا مرا ہے، اور غنیہ کے اندر 48واں فرقہ حنفیہ ہے، جہنم جانے والا. پیرانی پیر نے اتنا بڑا علم حاصل کیا، امام ابو حنیفہ کو نہیں جانتے تھے اور احناف کو. یہ 10 البغات ہے، تہمت ہے، تہمت. اور مبتدئین جب علماء دیوبند کی بعض عبارتیں دکھاتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی سر الاسرار روح الارواح امام الاولیاء حضرت شیخ المشائخ، ان کی کتابیں بچی ہے؟ کہتے نہیں ان میں بھی غلطی ہے. تو میں نے کہا جب مشکل کشا اور دستگیر کی کتابوں میں غلطی ہے تو سید احمد شہید، مولانا محمد قاسم کی تحذیر الناس، مولانا اشرف علی کی حفظ الایمان، مولانا خلیل احمد کے براہین، یقیناً ان کتابوں کے اندر تم جیسے شرارتیوں نے کچھ نہ کچھ ڈالا ہے اپنے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے. استغفر اللہ استغفر اللہ. علم اس کو نہیں کہتے یہ طالب علم نوٹ کرے. علم اس کا نام نہیں ہے کہ جو کتاب میں ہے تو آپ بکتے جائیں. علم اس کا نام ہے کہ آپ تحقیق اور نظر جانیں، اس کو علم کہتے ہیں.
ہر چیز مانتی ہے اور آنکھیں بند کر کے اس کو قرآن کریم کہتے ہیں. اس میں بھی متشابہ محکم کا تابع ہوگا. اگر آپ نے متشابہات کا اتباع کیا لَزَلَلْتَ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، کبھی گھر واپس نہیں آئیں گے.